پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے، یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ حدیث بھی مشکات میں 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو۔ تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے، لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں۔ جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جان نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے، 3510 3510۔ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی، پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061، اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دوسرا، یہ 2 ریفرنس ہو گئے، تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، اور چوتھا حوالہ بھی حق 4 یار پورا کر لو، امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا، یہ ٹاپک تھا۔ یہ پرائمری کتاب نہیں، یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے، یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے۔ اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے، اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے، اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں۔ اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں
کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. اب میں آپ کو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اس کا. ہمارے جو حنفی بھائی ہیں, جب اہل حدیث جو ہے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 نفل پڑھنے میں 5-7 منٹ تو لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے, ستارے نظر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, غیر موقدہ ہے, اگر کوئی پڑھ لے ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ, حرمین میں بھی سنت زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی چاہیے. یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں ان کو نظر آتا کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے. وہاں اہل حدیث بیچاروں کو 5 منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے, یہاں 15 منٹ روٹی کھانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے بتایا مولوی کا مسئلہ ہی پیٹ ہے, اور رج کے کھانے رہے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے, جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے, اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا, جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں, وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں, رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر, فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی, ہے چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں, اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے, 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے, جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے.